ریکوڈیک بلوچستان کے ضلع چاغی میں ایران اور افغانستان کی سرحدوں سے نزدیک ایک علاقہ ہے جہاں سونے اور تانبے کے ذخائر موجود ہیں۔ مقامی زبان میں ریکوڈیک کا مطلب ہے ریت سے بھری چوٹی۔ یہاں کسی زمانے میں آتش فشاں پہاڑ موجود تھے جو اب خاموش ہیں۔ ماہرین ارضیات کے مطابق اس ریت سے بھرے پہاڑ اور ٹیلوں کے 70 مربع کلومیٹر علاقے میں 12 ملین ٹن تانبے اور 21 ملین اونس سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ تانبے کے یہ ذخائر چلی کے مشہور ذخائر سے بھی زیادہ ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سونے کے ذخائر کی مالیت 100 ارب امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان کی حکومت نے ان ذخائر کی تلاش کے لیے 29 برس قبل ریکوڈیک منصوبے کا آغاز کیا، لیکن بدقسمتی سے اس پر آج تک مکمل انداز میں کام شروع نہیں ہو سکا۔ ریکوڈیک میں کچھ کانکنی بھی ہوئی جو اخبارات و جرائد کے مطابق پاکستانی حکومت کی نااقبت اندیشی اور کمیشن کھانے کی مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ یہی اخبارات و جرائد اسے بلوچستان میں گاہے بگاہے امریکی اور دوسرے ممالک کی مداخلت کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ موجودہ صورتحال کیا ہے؟ آئیے اس پہ بھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ کافی عرصے بعد ایک بار پھر ریکوڈیک کا منصوبہ ہماری توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا اور یہ جلد حل کیوں نہیں ہو پا رہا۔ 1993 میں ایک آسٹریلین کمپنی اور بلوچستان کی صوبائی حکومت نے ایک ایگریمنٹ پر دستخط کیے جس کے مطابق آسٹریلین کمپنی 75% اور بلوچستان کی حکومت 25% کی حصے دار ہوگی۔ 2006 میں آسٹریلیا کی ہی ایک دوسری کمپنی نے بلوچستان حکومت سے ایک اور معاہدہ کر لیا جس کے مطابق TCC یعنی ٹیکنیکل کوآرڈینیٹنگ کمیٹی نے ریکوڈیک کی کانکنی کے تمام اختیارات خود حاصل کر لیے۔ اس کے فوراً بعد بلوچستان ہائی کورٹ میں 1993 میں ہونے والے ایگریمنٹ کو چیلنج کر دیا گیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ معاہدہ پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے ایگریمنٹ کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ فروری 2011 میں TCC نے معاہدے میں کچھ رد و بدل کرنا چاہی، جس کی نومبر 2011 میں بلوچستان ہائی کورٹ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ TCC نے بلوچستان ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو عالمی بینک کے بین الاقوامی معاہدوں کے بارے میں فیصلہ کرنے والے سینٹر ICSID یعنی انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا اور حکومت بلوچستان کے خلاف 11.43 ارب ڈالر کے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ کمپنی اب تک 220 ملین ڈالر منصوبے پر خرچ کر چکی ہے اور اچانک منصوبے کے بارے میں معاہدے کو ختم کرنے سے کمپنی کو نقصان ہوگا۔ جنوری 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلوچستان حکومت اور TCC کے ساتھ 1993 میں ہونے والے منصوبے کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا کیونکہ حکومت بلوچستان نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا تھا اور یہ معاہدہ کرنے کی مجاز ہی نہیں تھی۔ جولائی 2017 میں ICSID نے TCC کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور حکومت پاکستان کی جانب سے TCC پر بدعنوانی کے الزامات رد کر دیے۔ ان الزامات میں ایک الزام یہ بھی شامل تھا کہ اس وقت کے چیف منسٹر بلوچستان محمد اسلم خان رئیسانی نے TCC سے رشوت وصول کی ہے۔ بالآخر 12 جولائی 2019 کو ICSID نے حکومت پاکستان کے خلاف TCC کو 5.97 ارب ڈالرز کا ہرجانہ ادا کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ ICSID نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ حکومت پاکستان نے غیر قانونی طور پر TCC کا معاہدہ ختم کیا۔ بالآخر 20 نومبر 2020 کو TCC نے ICSID کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے برٹش ورجن آئلینڈ کی ہائی کورٹ سے درخواست کی کہ PIA کے تمام اثاثوں پر قبضہ کر لیا جائے کیونکہ PIA برٹش ورجن آئلینڈز میں انکارپوریٹڈ ہے۔ نومبر 2020 سے مارچ 2022 تک حکومت پاکستان نے مختلف فورمز پر بڑی شد و مد سے اپنا کیس لڑا، جس کے نتیجے میں مارچ 2022 میں حکومت پاکستان
کینیڈا کی ایک کمپنی سے عدالت سے باہر ایک معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی، یعنی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی، جس کے مطابق ICICID کا فیصلہ واپس لے لیا گیا اور یہ طے پایا کہ ریکوڈیک منصوبے پر کمپنی $10 ارب خرچ کرے گی، جس کے نتیجے میں 8,000 افراد کو روزگار مہیا ہوگا۔ چنانچہ بہت ہی مشکلات کے بعد حکومت پاکستان مسئلوں سے بھرپور اس منصوبے پر بغیر کوئی ہرجانہ ادا کیے نیا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ رواں سال جنوری میں ریکوڈیک میں باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا گیا۔